هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں نے بہت ہی قربانیاں دی ہیں۔ اس دین کو حاصل کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جان، مال، اولاد تک قربان کیا ہے۔ اس دین کی بقا میں شہیدوں کا لہو شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ دین آج قائم و دائم ہے۔ آج میں اس عاشق کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ غفاری قبیلہ تھا، اس سے آپ کا تعلق تھا، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جب چرچے ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی نیت سے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اور جب حرم شریف مکہ شریف پہنچتے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ سوچنے لگے کہ اتنی طویل مسافت کر کے پہنچا ہوں، اب میں گھر واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گا، بلکہ مسلمان ہو کر دین اسلام سے آشنا ہو کر ہی لوٹوں گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ رہتے رہتے آپ کو تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ 1 مہینہ آپ کو مسلمان ہونے کی نیت سے آنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موجود نہ ہونا 1 مہینہ گزر گیا۔ مہینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح ایک شخص آیا ہوا ہے مسلمان ہونے کی نیت سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا اور اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا۔ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے مکہ شہر میں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا پھر آپ نے کہاں پر قیام کیا؟ کیونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو کس نے کھلایا، کس نے پلایا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حرم شریف میں ہی رہتا رہا۔ جب مجھے پیاس لگتی تو میں آب زمزم کو پیتا، میری پیاس بجھ جاتی، اور جب مجھے بھوک کا احساس ہوتا تو تب بھی میں آب زمزم کو کھانے کی نیت سے پیتا تھا تو میرا رب میری بھوک کو مٹا دیتا تھا۔ قربان جاؤں اس ذات کی قدرت پر۔ آیا نیک نیتی سے تھا، ان کا مشن اچھا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھوک اور پیاس کی شدت کو کم فرما دیتا، ان کی بھوک بھی مٹ جاتی اور ان کی پیاس بھی مٹ جایا کرتی تھی۔ پھر یہی صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے ارشاد فرمایا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تقوی اور زہد رکھنے والا شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام زہد و تقوی میں اعلیٰ مثال تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی میں اعلیٰ مثال رکھتے ہیں۔ آپ قناعت پسند انسان تھے، توکل علی اللہ پر جینے والے انسان تھے، ایک وقت کی مل جانی تو دوسرے وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ڈنڈے مارتے جو صبح کی ہے تو شام کی جمع کر رہا ہوتا، شام کی ہے تو صبح کی جمع کر رہا ہوتا۔ مطلب آپ اس چیز کے خلاف تھے کہ ایک وقت کا کھانا مل گیا اور اگلے وقت کا کھانا جمع کیا جائے۔ تو جب آپ ڈنڈے برسانے لگے، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ اے ابو ذر اب یہ کیا کر رہے ہیں؟
تو آپ نے وہی کہا کہ یہ زہد و تقویٰ کے بالکل خلاف ہے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہماری شریعت میں اجازت ہے کہ صبح کی ہے تو شام کی آپ جوڑ سکتے ہیں، شام کی ہے تو صبح کی آپ جوڑ سکتے ہیں، گنجائش ہے ہماری شریعت میں، لہٰذا آپ ڈنڈے نہ برسیں۔ مگر آپ کا مزاج اسی طرح قائم و دائم رہا، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شہر بدر کر دیا، آپ کو شہر سے نکال دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بیابان میں اپنا گھر آباد کر دیا اپنے بیوی بچوں کو لے کر۔ وقت گزرتا رہا، غالباً سن 32 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زوجہ محترمہ رونے لگ جاتی ہیں، پریشان ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو آپ کی زوجہ جب روئی تو آپ نے پوچھا خیر تو ہے، کیا ہوا، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایک تو حج کے دن چل رہے ہیں، تمام مسلمان حج کی مصروفیت میں مصروف ہیں، دوسرا آپ کی یہ طبیعت، تیسرا ہم اس مقام پر ہیں جہاں پر زیادہ انسان نہیں بستے، تو اگر آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو میں آپ کو غسل، کفن، دفن کس طرح کا انتظام کر سکوں گی یہ سارا؟ تو آپ نے کہا رو مت، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص بیابانوں میں فوت ہوگا اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اس کے غسل و کفن دفن کے لیے اللہ ایک جماعت کو بھیجے گا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، اس وقت جتنے بھی ہم صحابہ موجود تھے ان میں سے تمام صحابہ میرے علاوہ فوت ہو چکے ہیں شہروں کے اندر، پر میں باقی ہوں ان میں سے، لہٰذا وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں پر بیان فرمائی تھی اس کا اشارہ میری طرف تھا، لہٰذا آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی میرے غسل و کفن دفن کے لیے ایک جماعت کو ضرور بھیجے گا۔ آپ وہ گھر کے پاس جو ٹیلہ ہے اس پر چڑھ کر دیکھیے، عنقریب کوئی جماعت آ رہی ہوگی۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ وہاں پر چلی جاتی ہیں، آپ نے اپنی بیوی کو وہاں بھیج دیا اور اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ یہ جو بکری کھڑی ہے نا، اس بکری کو بناؤ، کھانا تیار کرو، یہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرنا۔ تو وہ جماعت آ جاتی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ نے ان کو آواز دی اور کہا کہ اس طرح سے ایک صحابی رسول ہے، تو انہوں نے نام پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس جماعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے لوگوں کو بتایا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے صحابی ہیں، تو یہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی کہ ہم ان کے غسل و کفن دفن میں شریک ہو گئے ہیں۔ تو جماعت جب آتی ہے، حال چال پوچھا، تو اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سانس چل رہے تھے۔ آپ نے ان سے کہا یارو میرے رخصت ہونے کے بعد میری ایک وصیت پر عمل ضرور کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا کون سی وصیت ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے جانے کے بعد کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جانا۔ قربان جاؤں صحابہ آپ کی اعلیٰ ظرفی پر اور مہمان نوازی پر، کہا میرے مہمان ہو، میرے گھر میں آئے ہو، بھلے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا مگر کھانا کھائے بغیر آپ سب نے واپس نہیں جانا، کھانا ضرور کھا کر جانا ہے۔ قربان جاؤں کیسی مہمان نوازی ہے ان کی۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سارے صحابہ جو وہاں پر موجود تھے اور جو تابعی تھے انہوں نے آپ کو اٹھایا، غسل کفن دفن قبر میں رکھا۔ اس کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کی بیٹی نے آواز لگائی کہ اے مہمانوں میرے باپ کی وصیت پر عمل ضرور کر کے جانا، کھانا تیار ہو چکا ہے، اب سب حضرات آؤ اور کھانا تناول فرما لو۔ تو قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند احوال آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو دخان ٹی وی کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو دبائیے گا، اور میرے ویڈیوز کو بار بار دیکھا کیجیے گا اور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر کام کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔